قاری صاحب، یہ گندم کا معاملہ ہے کیا اور ہمیشہ وفاق اور سندھ کے درمیان یہ ایک تنازع ہی رہتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم پروکیورمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وفاقی حکومت پلان کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کریں۔ آپ ایکسپورٹ اس وقت کریں گے نا جب آپ کے پاس ایک اتنی کوانٹیٹی موجود ہوگی کہ آپ چاروں صوبوں کی ضروریات کو پورا کر پا رہے ہیں۔ اگر آگے جا کر پتہ ہے کہ آپ کو کرائسس ہوگا تو آپ اس کرائسس کو فیس نہیں کرتے ہیں، پھر واپس اپنے ملک میں امپورٹ کرتے ہیں گندم کو، اور امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی کاسٹ دینی پڑتی ہے۔ تو یہ صورتحال اب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک خاص ٹرم پر، ایک خاص قیمت پر جو لو چل رہی تھی سندھ کے اندر اس پر وہ رہے، اور وہاں سے پنجاب سے جو خریدار ہیں وہ آ جائیں، یہاں سے گندم پروکیور کریں اور لے جائیں، اور پھر ایکسپورٹ بھی کر دی جائے۔ تو سندھ نے اپنی گندم روکی ہوئی ہے۔ ابھی چند دن پہلے سندھ نے اپنی قیمت باقی پاکستان کے برابر کر دی ہے۔ اگر آپ وہاں سے جا کر وہ خریدتے ہیں، جو مل اونر ہیں، جو اپنے چکیاں چلاتے ہیں، وہ اگر جا کر خریدیں تو اب یہ صورتحال ہے۔ انٹرنل پروونشل پریشر یہ ہے کہ جی آپ گندم دیں لوگوں کو، بھئی لوگوں کو دیں نا، آپ اپنے صوبے کے لوگوں کو دیں، اپنے صوبے کے جو کارخانہ چلاتے ہیں، آٹے کا کارخانہ، فلور ملیں چلاتے ہیں، آپ ان کو دیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ دوسرے صوبوں سے اگر وہ فلور ملوں والے آ کر آپ سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں بھی آٹا چاہیے، گندم چاہیے، تو آپ اپنے صوبے میں لیں۔ تو یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے یہ انڈر پریشر، یہاں بھی اپوزیشن جو ہے وہ پریشر کر رہی ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ آٹے کے معاملے میں مسائل پیدا کر رہی ہے۔ کس بات کے مسائل پیدا کر رہی ہے؟ آٹا تو یہاں سستا مل رہا ہے، پنجاب کی نسبت سستا مل رہا ہے، تو انہیں وہ دیکھنا چاہیے۔ ان کو اصل میں اس معاملہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونی چاہیے، اور جو سندھ میں اور وفاق کے درمیان چلتی رہے تو چل رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا لگائی صاحب، سندھ میں گیس کا بحران ایک دفعہ پھر سے شدید ہو گیا ہے۔ نجی جو بجلی گھر ہیں ان کو بھی سپلائی معطل ہو گئی ہے، اور سی این جی اسٹیشنز بھی 72 گھنٹوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ابھی تو سٹارٹ بھی نہیں ہوئی اور ابھی سے یہ بحران آ گیا۔ اس موسم میں بحران ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ سندھ پروڈیوس کرتا ہے گیس، سندھ میں سب سے زیادہ گیس سندھ میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ شارٹیج سندھ میں کر دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں نہ انڈسٹری کو ملتی ہے، نہ ڈومیسٹک جو کنزیومر ہے اس کو ملتی ہے۔ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اصل میں ساری کی ساری صورتحال مس مینجمنٹ کی ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل سودے کیے ہوئے ہیں، ایل این جی کے کیے ہوئے ہیں، آپ قطر سے لے رہے ہیں، آپ دنیا جہان سے لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سندھ میں بھی ایک مینجمنٹ بھی تو ہونی چاہیے، ایک گیس مینجمنٹ کوئی سسٹم تو ہونا چاہیے نا، کہ کس طرح سے آپ دیں گے اور صوبوں میں کس طرح سے آپ تقسیم کریں گے۔ تو وہ نہیں ہے سسٹم ان کے پاس، اور اس لیے یہ بحران پیدا ہوتا ہے، اور سندھ میں ویسے ہی بحران پیدا ہو گیا۔ بلوچستان میں آپ نے کیا کیا تھا؟ سوئی سے گیس نکلتی تھی، اور دنیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ گیس جو ہم سوئی سے حاصل کرتے تھے، جہاں ختم ہوتے ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے سن 52 سے نکالی تھی اور اب تک کنزیوم کر رہے تھے۔ لیکن بلوچستان کے بڑے شہروں کو، بلوچستان کے ایون سوئی کے مضافات میں بھی چھوٹے چھوٹے قصبے دیہات تھے، وہاں بھی نہیں تھی، گیس نہیں دیتے تھے۔ آپ سارے شہروں میں لے گئے، انڈسٹری میں لے گئے، ڈومیسٹک کنزیومر کو دیا، اپنے ہر جگہ پر گیس جا رہی تھی، لوگوں کے گھروں میں چولہے جل رہے تھے، لیکن سوئی کے ارد گرد کے علاقوں میں گیس نہیں مل رہی تھی۔ اب یہی کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے لوگوں کو گیس نہ ملے، اور یہاں پر جو ہے پریشان رہیں، آپ جو ہے وہ دوسرے اپنے کنزیومرز کو، جو بڑے انڈسٹریلسٹ کنزیومرز ہیں، ان کے لیے بھی راستہ نکالیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ مشین چلتی رہے، چلیں بھی مشین چلتی رہے، مشین تو چلے نا، وہ بھی نہیں چلتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔